الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اس حال میں کہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، بے حیائی کا کام نہیں کیا اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ حج سے جب واپس آئے گا تو وہ اس طرح ہوگا، گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس دن، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیحین کی حدیث ہے۔ بس اس میں وہی بات کہی گئی ہے کہ حج جو ہے بنیادی طور پر اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے ذمے بیت اللہ شریف کا حج اللہ کے لیے فرض ہے۔ تو یہاں پر تمام جگہ تقریباً حج کی باتوں میں وہ للہ کا لفظ آتا ہے کہ سب سے پہلے تصحیح نیت کرنی چاہیے، ورنہ مال بھی ضائع، سفر بھی برباد، انجام کے اعتبار سے نہیں، ریا کے لیے اگر کیا تو خدا نخواستہ وہ مواخذہ کا ذریعہ ہے، وہ پھر نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ بنیادی طور پر حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ بندہ حج کے دوران صرف حج ہی کے ارکان ادا کرے، عمرہ نہ کرے۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ اپنی میقات سے تو حج کی نیت تھی، لیکن حج کے دوران جو ہے حج سے فارغ ہونے کے بعد یا حج میں وقت تھا اس سے پہلے عمرہ بھی کر لیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران، میقات سے یا اپنے گھر سے نکلتے وقت نیت کر لے حج کی بھی اور عمرہ کی بھی، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ کے اندر بشارت سنائی گئی ہے، یہ حج کی جو بنیادی طور پر 3 قسمیں سب کو شامل ہے، حج تمتع بھی، حج افراد بھی اور حج قران بھی۔ بعض لوگ کسی کو حج کرواتے ہیں اپنے مرحومین والدین کی طرف سے، کہ بندہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو حج کرائیں، لیکن وہ بندہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو۔ تو یہ تو بہتر اور مستحب ہے کہ حج بدل اس بندے کو کرایا جائے جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آپ کو ملے ہی نہ ایسا کہ جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو اور آپ ٹھہر جائیں، بیٹھ جائیں، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے، اللہ لازم نہیں ہے۔ اس بندے کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں حج بدل کے لیے جس نے پہلے حج نہ کیا ہو، البتہ اس بندے پر لازم ہے کہ دیانت کے طور پر وہ میقات سے احرام باندھتے وقت حج کا وہ نیت یہ کرے گا کہ میں فلاں مرحوم کی طرف سے حج کر رہا ہوں، اس طرح کے جو بھی الفاظ ہوں وہ ذہن میں بٹھا لے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ حج بدل کرنا چاہے تو اس میں یہ مسئلہ بھی لازماً ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک حج پہ جانے والا ہوتا ہے اور ایک حج پر بھیجنے والا ہوتا ہے۔ حج پر بھیجنے والے کی رقم زیادہ ہونی چاہیے، اور حج کرنے والا، حج بدل پہ جو بندہ جا رہا ہے، جس کو بھیجا جا رہا ہے، وہ اگر اپنے پیسے بیچ میں ڈالنا چاہتے ہیں ثواب کے لیے تاکہ میرا بھی مال خرچ ہو جائے، تو اس کی رقم جو ہے نا حج پر بھیجنے والے کی رقم سے کم ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ ہوئی تو پھر یہ حج اس کی طرف سے ہوگا، پھر حج بدل نہیں کہلائے گا۔ یہ مسائل عام طور پر یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بشارت اور خوشخبری ان تمام حجوں کی صورت میں ہمیں نصیب فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ریاض سے محفوظ فرمائے، اپنے خزانوں میں سے، پاکیزہ خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمرے میں بھی اور حج میں بھی، حج کی تمام قسموں میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔